السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف کا محتاج ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام محمد ندیم حمید ہے. میں قرآن کا طالب علم ہوں اور پروفیشن کے اعتبار سے میں ڈاکٹر ہوں. انشاءاللہ ہمارا اسپتال میں فرائض اپنے سر انجام دیتا ہوں. آج موقع ملا ہے بڑے دنوں کے بعد یہ پرانا کام کرنے کا. مجھے یاد آ گیا کہ یہ دیوار تھی پیچھے ٹائلیں، اور اس کے اوپر ہم نے لکھنا شروع کیا مارکر سے، اور پھر اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور کام جو ہے وہ چل پڑا ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اذن سے. تو آج بڑی خوشی مجھے ہو رہی ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بیان کرتے ہوئے، اور دعا کہ اس کام کو اللہ تعالیٰ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رکھے. آج ہم بات کر رہے ہیں یہ ماضی استمراری کی، ٹھیک ہے. تو اس میں مختلف جو فعل ہے، فعل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فعل کسی کام کا کرنا ہونا ہوتا ہے اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. کرنا ہونا سہنا اور زمانہ ضروری ہے. زمانے کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ فعل باقی زبانوں میں تو ماضی، حال، مستقبل ہوتا ہے، لیکن عربی میں ماضی اور مضارع ہوتا ہے. سو مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں کور ہو جاتے ہیں. سو مضارع سے اس کا مطلب ہے عربی میں آپ کو دو زمانے پڑھنے پڑتے ہیں، ماضی اور مضارع. اب فعل ماضی جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں. تو اس میں سے ایک قسم جو ہے اس کی ہم بات آج کر رہے ہیں، وہ ہے ماضی استمراری. اب اس میں ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ماضی استمراری جو ہے وہ فعل ماضی کی ایسی قسم ہے جس میں کہ مضارع بھی آتا ہے. سو مضارع صیغے مضارع کے آتے ہیں لیکن ترجمہ ماضی کا آتا ہے. تو یہ ایک یونیک ٹائپ ہے ماضی استمراری. اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے. یہ ماضی استمراری بنانے کے لیے آپ کو فعل مضارع کا جو ہے صیغہ وہ پتہ ہونا چاہیے. سو ہم ایک یہ مادہ لیتے ہیں، عین لام میم. اس سے جو فعل ماضی بنتا ہے وہ بنتا ہے عالمہ، اور اس کا جو مضارع بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ یعلم. ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ وائٹ بورڈ سے بلیک بورڈ پہ کیسے آپ لوگ آ گئے ہیں، اور کیا اس کا فائدہ ہے؟ آیا کوئی دنیاوی فائدہ ہے یا اس کے اندر کوئی اسپریچول روحانی فائدہ ہے؟ مجھے اس کا بالکل علم نہیں ہے. اچھا یہ بات ہے، تصویر بنانے کے لیے کوئی کہہ سکتے ہیں نا بات، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں. تو عالمہ یعلم اس سے بنا یہ مضارع. تو یہ جب مضارع اور ماضی ہمیں پتہ لگ جاتا تو ایک اور بات بھی پتہ لگتی ہے، اور وہ ہے باب جو پڑھے ہیں آپ نے، وہ باب کیسے متعین ہوتے ہیں؟ باب متعین ہوتے ہیں ماضی کے وزن اور مضارع کے وزن پہ. تو کوئی بتا سکتا ہے یہ کون سا باب بنے گا؟ جی باب سمیہ. ماشاءاللہ بالکل صحیح. تو اس کو ہم ایسے لکھ دیتے ہیں، مادہ کے حروف کے بعد یہ چھوٹا سا سین ڈال دیتے ہیں جس سے پتہ لگا کہ یہ باب سمیہ. تو پوچھنا چاہتا کتنے نہیں ہیں تاکہ تھوڑے لوگ ہاتھ کھڑے کرتے. زیادہ تر تو حافظ ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت ڈالے آپ کے علم میں، عمل میں، اور آپ بھی اس کی روح ہیں، اس ساری تنظیم کی اور اس ساری کوشش کی جو روح ہے اور حاصل ہیں وہ آپ ہی ہیں. ہم تو ایسے کاٹ کباڑ ہیں. اچھا اب یہ باب سمیہ ہے تو اس میں مضارع کا صیغہ آ گیا. اب اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی استمراری کیسے بنتا ہے. جو بات ہے وہ ماضی، تو یہ بنے گا کانا. ایک فعل ناقص ہے جس کے ساتھ جب مضارع جڑے گا تو یہ بن جائے گا ماضی استمراری. ٹھیک ہے. بڑی ایک وہ مختصر سی بات ہم نے کرنی ہے بہت تھوڑے سے ٹائم میں، بغیر کسی سیاق و سباق کے. یہ ماضی استمراری بنے گا کانا پلس مضارع. بس یہ بات آپ یاد رکھ لیں. اب کانا جو ہے وہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص ہے تو اس کی پوری ضمیر ہوگی. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. ٹھیک ہے. تو جو بھی آگے صیغہ آئے گا مضارع کا اسی کے مطابق کانا کا بھی صیغہ ماضی کا وہی آئے گا. اس کا مطلب ہے یہاں اگر آ رہا ہے تعملون تو اس سے پہلے کانا کا جو کورسپونڈنگ صیغہ ہے وہ ہے کنتم. یہ تعلمون کون سا صیغہ ہے؟ عالمہ یعلم سے یہ ہے کیا جی؟ مضارع جمع
مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, جب ہم نے کہا یہ جمع مذکر حاضر مضارع کا صیغہ ہے تو ماضی میں کانا کا صیغہ بھی آئے گا ماضی جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے, اب یہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کانا سے کیسے بنا. وہ ایک علیحدہ تھوڑا سا اس میں آ جاتا ہے, تعلیل کا عمل دخل آ جاتا ہے کہ کانا سے کن تم کیسے بن گیا. اس کو ہم نہیں ٹچ کرتے ابھی, اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. تو یہ کن تم پلس تعلمون. اب جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ماضی استمراری میں ہوگا, جو کہ پاسٹ کنٹینیوس جس کو کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے, یعنی جو تم سب جانتے تھے, جانا کرتے تھے یا جانتے تھے. لیکن یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیاق و سباق ہے, وہ ہے کہ یہ ان بھی آ رہا ہے, حرف شرط بھی آ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ پھر تھوڑا سا ماڈیفائی ہو جائے گا کہ اگر تم جانو, اگر تم جانتے ہوتے تو تم تو روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے. یعنی اگر تم جانتے ہو تو اگر آ گیا نا تو پھر جانتے ہوتے کی بجائے جانتے ہو مناسب ترجمہ ہوگا کہ اگر تم سمجھو, اگر تم جانو تو روزہ رکھنا بہتر ہے. تو تھوڑا سا یہ ان کی جو حرف شرط ہے اس کی وجہ سے بھی اس پہ امپیکٹ پڑے گا. اگر صرف بات کن تم تعلمون تک ہوتی تو پھر یہ تھا کہ تم جانا کرتے, لیکن ان کی وجہ سے اور اس سارے جملے کو سیٹ کرنے کے لیے اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو تھوڑا سا اس میں موڈیفیکیشن آئے گی. لیکن بات جو ہم نے کی ہے وہ ہے کانا پلس مضارع, اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا بآیاتہ وذکر الحکیم. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کریم خالص اس قرآن عظیم کلام پاک کو سیکھنے, سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یا اللہ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. اللہ ہمارا آنا, ہمارا رکنا, ہمارا جانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. یا اللہ یہ سارے شرکاء خالص اسی نیت سے حاضر ہوئے ہیں, اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائیے. پروردگار ان کے ایمان, جان, مال, اولاد, خاندان میں یا اللہ برکتیں عطا فرمائے. پروردگار آپ کے یہ کلام کے حافظ یہ یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ, انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ یا اللہ اس کلام کو یاد کرنے میں لگایا. اللہ ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. پروردگار جو خیر ان کو نصیب ہو یا اللہ ہمیں بھی اس میں حصہ عطا فرما دیجیے یا اللہ. اللہ کریم اس کلام کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے پروردگار, اس میں غلطیاں, کوتاہیاں, کمیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں. یا اللہ آپ اپنے فضل سے ان سے درگزر فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ. ہم نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ, زمانے میں رسوا ہوئے اور ذلت اور محتاجی ہمارا مقدر بن گئی. اللہ ہمیں معاف کر دیجیے. اللہ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. پروردگار امت مسلمہ پر رحم فرمائیے یا اللہ. ہمیں واپس اپنی جناب میں, اپنی اطاعت میں یا اللہ قبول فرما لیجیے. ہمارے غلطیوں سے درگزر فرما دیجیے یا اللہ. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پروردگار. مرحومین کی مغفرت فرمائیے اللہ. ملک پاکستان پر رحم فرمائیے اللہ. اس میں اسلام کا بول بالا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔